سلام سامعین، اردو کرائم تھرلر کی اس دنیا میں ہم آپ کی میزبان ایلیا آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیش خدمت ہے شاہی نقارہ چیپٹر 7 وہ مردے۔ ارسلانوس نے فریدی سے پوچھا، تمہیں دلچسپی ہے کیا فلسفے سے؟ بہت زیادہ، فریدی نے جواب دیا۔ وہ بڑے غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یودراج گھڑی میں رونے والے کتے کے متعلق۔ لا حول ولا قوت، حکیم ارسلانوس منہ سکوڑ کر بولا، ان لغویات سے بھلا کیا سروکار ہو سکتی ہے تم کو، جبکہ تم کو فلسفے میں بھی دلچسپی ہے؟ لیکن یہ لغویات بھی اسی دنیا میں جنم لیتی ہیں اور اس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے۔ حکیم ارسلانوس نے ایک سگار لے کے ہونٹوں میں دبا لیا۔ فریدی اور حمید نے چائے کی پیالیاں اٹھائیں۔ بغیر دودھ کی تلخ چائے تھی، اس میں شکر بھی خفیف سی ڈالی گئی تھی۔ حمید نے گھونٹ لیتے وقت برا سا منہ بنایا۔ بہرحال اسے زہرمار تو کرنی ہی تھی۔ میں نے کئی بار اپنی زندگی میں اس کی آواز تو سنی ہے، لیکن میں نے کبھی اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچا نہیں ہے، ارسلانوس نے کہا۔ اب میں آپ کی دل سے قدر کرتا ہوں، حمید نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اور میں اس صورت میں آپ کی پوجا کروں گا اگر آپ فریدی صاحب کو بھی اپنا جیسا بنا لیں۔ کیا مطلب ہے؟ حکیم نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ یہ کل رات کو اسی چکر میں اپنی اور میری جان گنوا چکے ہوتے۔ ارسلانوس فریدی کو دیکھنے لگا۔ یہ ٹھیک ہے، میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں، فریدی نے کہا۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ نہ جانے کتنے اسی حسرت میں مر گئے۔ حکیم آہستہ سے بولا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، فریدی نے پوچھا۔ اس چکر میں مت پڑو، اپنے بزرگوں سے سنتا آ رہا ہوں کہ وہ اکبر اعظم کے زمانے سے چیخ رہا ہے، تو شاید اس گھڑی کی تاریخ سے آپ واقف ہیں۔ ہاں، میں بتاتا ہوں۔ یودراج اکبر کی فوج کا ایک سردار تھا۔ اکبر نے اس کی خدمات کے سلسلے میں اس کو یہاں کی جاگیر عطا کری تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بے پناہ دولت کا مالک تھا، اور ملک کے کئی بڑے بڑے راجے اور مہاراجے بھی اتنے مالدار نہیں تھے جسے ہم آج گھڑی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ناقابل تسخیر قلعہ تھا۔ ایک رات رانا پرتاپ سنگھ کی فوجوں نے ندی پار کر کے قلعے پہ شبخون مارا۔ شاید قلعہ پہلے ہی دشمنوں سے، جو قلعے کا دربان تھا، وہ پہلے ہی مل گیا تھا۔ رانا کی فوجوں نے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ساری دولت لوٹ لے گئی۔ کہا جاتا ہے کہ تبھی سے اکثر برساتوں میں وہاں کئی کتوں کی رونے کی آوازیں آتی ہیں اور ندی میں باڑھ آ جاتی ہے۔ کیا اس کے راز سے کوئی اور چیز بھی وابستہ ہو سکتی ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ حکیم نے چونک کے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا۔ مجھے تو نہیں معلوم، لیکن میں تمہیں اس چکر میں نہیں پڑنے کا صلاح دوں گا۔ حکیم ارسلانوس کے یہاں سے واپسی کے بعد فریدی بہت خاموش تھا۔ آخر تمہارے سر پہ ایک بات بتاؤ، یہ بہت بھوت کیوں سوار ہے؟ کیونکہ حمید نے ایک بار پھر یہ بولا کہ مجھے تو وہ خپتی بھی بھوت ہی معلوم ہوتا ہے۔ حمید خاموش رہا۔ اس کی طبیعت کافی بیزار ہو چکی تھی۔ شاید یہ اس کی زندگی میں پہلا موقع تھا کہ وہ دو خوبصورت لڑکیوں کا قرب حاصل ہونے کے باوجود بھی اس پہ ایک عجیب سی بیزاریت چھائی ہوئی تھی۔ جب بھی اسے جمیلہ کا ستا ہوا چہرہ اور وحشت زدہ آنکھیں یاد آتی، اس کے جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ جاتی، اور جب وہ شکیلہ کے متعلق سوچتا تو خود بخود اس کی طبیعت میں جھلاہٹ پیدا ہو جاتی۔ وہ بے چین تھا کہ کس طرح یہاں سے نکل بھاگے۔ کبھی کبھی اسے خود بھی غصہ آنے لگتا تھا۔ اس نے فریدی کے ساتھ بڑے بڑے مارکے سر کیے تھے اور وہ ان سے اکتایا بھی تھا، مگر اس بار کی اکتاہٹ بالکل مختلف تھی۔ اسی رات کو کھانے کی میز پہ سولت مرزا کے خاندان والوں کے ساتھ حمید بھی موجود تھا۔ جمیلہ کے علاوہ اور سب لوگ گفتگو میں حصہ لے رہے تھے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ دوسرے کمرے میں آ بیٹھے، لیکن جمیلہ اب یہاں پر موجود نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد کافی کا دور شروع ہو گیا، اور پھر جب فریدی نے یودراج گھڑی کی بات چھیڑی تو حمید کو بڑا غصہ آیا، کیونکہ عقیلہ اور شکیلہ کے یہ موضوع بہت پرانا ہو چکا تھا، اس لیے وہ جلدی اٹھ گئیں۔ فریدی سولت مرزا سے ان کے متعلق گفتگو کر رہا تھا، جنہوں نے کتے کی آواز کے متعلق معلومات بہم پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ ارے بھائی، سنتے ہیں کہ وہ صرف ایک کتے کی آواز کی بات نہیں تھی، بلکہ کسی پراسرار خزانے کی بھی تلاش کی بات تھی۔ وہ کس طرح؟ فریدی سیدھا ہو کے بیٹھا۔ ارے بھائی،
بڑی لمبی داستان ہے، لیکن میں تمہیں تھوڑا کر کے بتاؤں گا۔ ہم سے پہلے یہ جاگیر یدراج نامی ایک سردار کے پاس تھی، لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اکبر اعظم کے دور کی بات ہے۔ جاگیر کے ساتھ وہ قلعہ بھی ہاتھ آیا جو یدراج گڑھی کے نام سے مشہور ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت خراب حالت میں نہ رہا ہوگا۔ یدراج ایک دولت مند آدمی تھا، اس نے ایک شاندار تخت بنوایا تھا جس کا تذکرہ اکثر پرانی کتابوں میں ملتا ہے، اور وہ اس وقت تخت اقرب کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی شکل ایک بہت بڑے بچھو کی سی تھی اور وہ خالص سونے کا تھا، بے شمار جواہرات اس میں جڑے ہوئے تھے۔ فریدی خاموشی سے سن رہا تھا۔ حکیم ارسلانوس صاحب بھی اس سے واقف ہوں گے؟ ہاں، قریب سبھی واقف ہیں۔ حمید چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ نیند بری طرح اس کے اوپر مسلط تھی، لیکن فریدی کے رویے نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ فریدی نے آخر اسے وہاں سے ہٹایا کیوں تھا؟ ایسی کیا بات تھی جو وہ اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا؟ پھر وہ یہی سوچتے سوچتے سو گیا۔ لیکن پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ سمجھا کہ شاید کسی ڈراؤنے خواب نے اسے جگایا ہے، لیکن پھر اسے لگا کہ کوئی اسے آوازیں دے رہا ہے۔ شش، میں ہوں۔ اسے فریدی کی آواز سرگوشی سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ حمید اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ آہستہ بولو، اس پر دورہ پڑ گیا ہے، فریدی نے کہا۔ لا حول ولا قوت، حمید دوبارہ لیٹتا ہوا بولا۔ اور شاید اب آپ اس کے بھوت آہستہ آہستہ آپ کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ ناخون کے عقل کے ناخون لیجئے، عقل کے بچے، چپ چاپ اٹھ کے آؤ۔ فریدی نے اسے کھینچ کر اٹھایا۔ میں حلق پھاڑ پھاڑ کے چیخنا شروع کر دوں گا، حمید بھننا کر بولا۔ تمہارے حلق سے آواز نہ نکلنے پائے، میں بتا رہا ہوں۔ فریدی نے اس کی گردن دبوچی۔ ارے چپ چاپ چلے آؤ۔ او خدا نے مجھے آدمی بنا کے سخت ظلم کیا ہے۔ حمید بھنبھناتا ہوا چل پڑا، اور پھر وہ دونوں آہستہ سے برآمدے میں آ گئے۔ چاروں طرف گہری تاریکی تھی۔ حمید فریدی کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ جھاڑیوں اور مہندی کی بھاڑوں کی آڑ لیتا ہوا عقبی پارک کی طرف جا رہا تھا۔ پارک میں روشنی دکھائی دے رہی تھی، اور بعد میں حمید نے دیکھا کہ وہ ایک مشعل کی روشنی تھی۔ جمیلہ اپنے ہاتھ میں مشعل اٹھائے اور بایاں ہاتھ سینے پہ رکھے بتوں کے درمیان کھڑی تھی۔ وہ دونوں ڈائنا کے بت کے قرب جوار میں اگی ہوئی مالتی کی جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ اس وقت جمیلہ سچ مچ اب سے ہزاروں برس قبل کی کوئی عورت معلوم ہو رہی تھی۔ ٹخنوں تک لپٹا ہوا لبادہ اس وقت جدید طرز کا سلیپنگ گاؤن نہیں معلوم ہوتا تھا۔ بال پشت پہ تھے اور ایک سرکش لٹ چہرے کے سامنے لہرا رہی تھی، اور مشعل کی سرخ روشنی میں اس کا چہرہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ وہ دفتن چلتے چلتے ایک بت کے سامنے آئی اور اس کے چہرے کے برابر مشعل لے جا کے بولی، تم کبھی نہیں بولو گے؟ کاش تمہارے پتھریلے جسم کے اندر خون کا ایک ننھا سا قطرہ بھی ہوتا۔ میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ زفورس، کیا میں اسی طرح تڑپ تڑپ کے مر جاؤں؟ خیر، اگر تم یہی چاہتے ہو تو اس جسم کو بھی مٹی کے کیڑے کھا جائیں گے، اور ہڈیوں کا پنجر بھی ایک دن خاک ہو جائے گا۔ بولو بولو، کیا تمہیں وہ شام یاد نہیں جب ہم نیل کے شفاف پانی پر اپنے طلائی بجرے میں سیر کرتے تھے، اور ہم نے مغرب کی طرف سرخ دھوئیں کے بادل دیکھے تھے، اور تم نے کہا تھا کہ بادلوں کی دیوی قربانی چاہتی ہے؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر اس نے اپنا چہرہ بائیں ہاتھ سے چھپایا۔ میں اسے کیڈبری کی چاکلیٹ ضرور کھلاؤں گا، حمید نے آہستہ سے کہا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ اچھا تو میں تو چلا، حمید نے کہا۔ کہاں؟ اسی کے پاس جا کے کہوں گا، جانے من میں تمہارا زفورس ہوں۔ باپ کا نام پوچھے گی تو کہہ دوں گا چورس۔ پھر نہایت ادب سے ایک چاکلیٹ پیش کر کے یا تو تحریک دنیا ہو جاؤں گا یا اس کی بڑی بہن سے شادی کر لوں گا۔ اس طرح مفت بچے ہاتھ آئیں گے۔ چپ رہو، فریدی ہنسی ضبط کرتا ہوا بولا۔ پتہ نہیں کس الا بلا کی قسمیں کھا رہی تھی یہ، حمید نے کہا۔ قسم اس ولایتی خرگوش کی جو سال میں 30 انڈے دیتا ہے۔ یہ لڑکی کسی رات سولت مرزا کو قتل کر کے نکل جائے گی۔ بگو مت، فریدی جھنجلا کر بولا۔ پھر انہوں نے جمیلہ کی سسکیاں سنی جو اب پھٹ پھٹ کے رو رہی تھی۔ بھائی مجھ سے تو اب بالکل برداشت نہیں ہوتی، حمید نے کہا۔ چپ رہو گدھے، سولت مرزا بھی یہیں کہیں ہے۔ ارے وہ کیوں؟ فریدی نے کوئی جواب دیے بغیر حمید کا شانہ دبایا۔ اس کی نظریں سامنے اٹھ گئیں، اور اگر فریدی نے دوسرے ہی لمحے اس کا منہ نہ دبایا ہوتا تو اس کی چیخ سارے پارک میں گونج اٹھتی۔ بت کے پیچھے سے 5 قداور آدمی نکل آئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے اور خم کھائی ہوئی ڈھالیں تھیں۔
لباس قدیم رومن یا یونانی سپاہیوں جیسا تھا، سروں پہ آئینی خول تھے، اور سب سے زیادہ حیرت انگیز بات کیا تھی؟ وہ روشنی جو ان کے چہروں پر پھیلی ہوئی تھی، ہلکے زرد رنگ کی روشنی جس کا عکس ان کے سینوں پہ پڑی ہوئی چمکدار زنیوں پر پڑ رہا تھا۔ ان کے چہرے کی مشعل کی روشنی کے احاطے سے باہر تھے۔ دفتن جمیلہ ان کی طرف جھپٹی۔ تم آ گئے، بتاؤ زفورس کہاں ہے؟ آج تو تم مجھے لے کر جاؤ گے، بولو، جواب دو۔ ان میں سے ایک کے ہونٹ ہلے لیکن آواز نہ آئی۔ جمیلہ نے اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں کچھ نہیں سن سکتی، زور سے بولو، کیا تم بہرے ہو؟ اس کے ہونٹ پھر ہلے لیکن آواز نہ آئی۔ اس بار جمیلہ نے اس کے منہ پہ ایک تھپڑ رسید کر دیا جس کی آواز فریدی اور حمید نے صاف سنی تھی۔ تھپڑ کھانے کے باوجود بھی وہ بت بنا کھڑا رہا، اس کے چہرے پر کوئی شکن نہ تھی۔ حمید بری طرح کانپ رہا تھا۔ کیوں بھائی، اب کیا خیال ہے بیٹا؟ فریدی نے آہستہ سے کہا۔ نکلنے لگی جان؟ حمید بدستور خوف کے مارے دانت کٹکٹا رہا تھا۔ تھپڑ کھانے والے نے اپنا نیزہ اور ڈھال زمین پہ ڈال دیے اور پھر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ حمید فریدی سے لپٹا جا رہا تھا۔ ادھر اس پراسرار آدمی کی حالت غیر نظر آ رہی تھی۔ بقیہ چار خاموش کھڑے تھے۔ دفتن وہ پھر اپنی اصلی حالت پہ آ گیا۔ نقارہ، اس کے ہلتے ہوئے ہونٹوں سے آواز نکلی۔ فریدی بے اختیار چونک پڑا۔ نقارہ؟ جمیلہ متحیرانہ انداز میں بولی۔ اے وادی نیل کی بیٹی، اس نے زمین سے اپنا نیزہ اور ڈھال اٹھاتے ہوئے کہا، تو اس نقارے کے بغیر اس طلسم سے نہیں نکل سکتی۔ اس کی آواز آدمیوں جیسی تو نہیں لگ رہی تھی، اس میں کچھ عجیب سا کھوکھلا پن تھا، ویران سی آواز۔ اوکے سامعین، یہ دلچسپ پارٹ شاہی نقارہ وہ مردے یہاں ختم ہوا۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو پلیز جانے سے پہلے سبسکرائب کر کے جائیے، اور ہاں، شیئر اور لائک تو آپ تبھی کریں گے جب آپ کو میرا انداز بیان تھوڑا بھی پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔